اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں ایمان جو ہے ہمارا کس طرح کا ہونا چاہیے، لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ عقیدہ سیدھا اور سمپل ہے میرے بھائیوں، کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، اور اس سے پہلے والی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، اور لاسٹ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ 4 کتابوں کے اوپر ایمان اور تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ سمپل بات ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ہے، مطلب جیسے مشرکین عرب کرتے تھے، انہوں نے اللہ اور اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی تھیں، تو نعوذ باللہ بت بنائے ہوئے تھے، ایک اللہ کا بت بنایا ہوا تھا، اللہ کی بیٹیوں کے بت بنائے ہوئے تھے، اس طرح کر کے انہوں نے لات، منات، عزا، اس طرح کے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، اور ان کی پھر انہوں نے بت بنا لیے، اور خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بت بھی رکھے ہوتے تھے۔ تو اسی کی جو ماڈرن فارم جو ہے ہمارے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے بڑے بڑے جو ہے نامور لوگوں کو دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزارات پہ جا کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں کہ میرا بگڑا وقت سوار دو، ایسے کر کے وہ نعت پڑھ رہے تھے۔ تو وہ ایک اللہ کے ساتھ، مطلب وہ اللہ کو چھوڑ کے شیخ عبد القادر جیلانی کو مخاطب کر رہے تھے، جو کہ دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنی ایک دوسری دنیا میں ہے، وہ اس کا حال وہ برزخ کی دنیا ہے جو ہمیں نہیں پتہ، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے اوپر ابھی جو ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی کیا کہ نہیں، کیونکہ وہ تو عام انسانوں میں سے، وہ پیغمبر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ تو خیر جنتوں میں ہو سکتے ہیں زندہ ہو کے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا مطلب وہ عذاب جو ہے لوگوں کے اوپر عذاب دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کے اوپر عذاب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل علیہ السلام اور ایک دوسرے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دونوں ان کو وزٹ کروا رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ایک جگہ وہ جہاں پہنچتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ضعیف شخص جو ہوتا ہے وہ بچوں کو کھانا مطلب آگ شاگ جلایا، گھر بڑا خوبصورت تھا گھر، تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے کہ یہ سب کیا تھا، یہ تم نے مجھے کیا دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کی، تو اس کی پوری ڈیٹیل حدیث ہے یہ کہ اس میں جو ہے جبریل علیہ السلام پھر بتاتے ہیں کہ وہ جو عذاب ہو رہا تھا وہ لوگ تھے، وہ دوسرا جو عذاب تھا وہ لوگ تھے۔ اس میں مطلب سود والوں کو بھی دکھایا گیا، اور بے پردہ عورتوں کو بھی دکھایا گیا، اور پھر جھوٹ بولنے والے، مطلب ڈفرینٹ قسم کے لوگ جو گناہ دنیا میں کرتے ہیں۔ آج کیونکہ وہ گناہ کے اوپر ٹاپک نہیں ہے تو میں اس کو جلدی بتاتا ہوں۔ تو اصل بات یہ تھی کہ وہ آخر میں جو ایک شخصیت کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک بڑے خوبصورت سے گھر میں ہیں اور گھر کے باہر آگ شاگ جلا رہے ہیں، کوئی بچوں وغیرہ کو کوئی چیز اس طرح، لیکن مجھے حدیث کے الفاظ بھول رہے ہیں، معذرت۔ تو وہ پھر جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو وہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انبیاء کرام ہیں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ سیدھا جنت میں جا کے رہتے ہیں، اور باقی عام شخصیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ وفات پاتے ہیں اور پھر وہ ان کو جنت میں جگہ دے دی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں تو ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی ابھی تو وہ سوئے ہوئے ہیں، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی ان سے چھین لی ہے، وہ مر چکے ہیں۔ تو ان کے قبر پہ جا کر اس طرح کے قصیدے پڑھنا کہ میرا بگڑا وقت سوار دو، میری لٹیا پتہ نہیں ایسے کر کے بگاڑ دو سوار دو، ایسے کر کے کچھ نعت تھی۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ مکس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کسی کو آپ کر رہے ہیں، اور یہ ایک توحید کو مکس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا منع فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ کو ایک ہم نے ماننا ہے، میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بیان کیا۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض بھی ہے، اور پھر یہ آپ کی سمجھ لیں عقیدہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نہ ہی کسی پیغمبر کو ساتھ ملا سکتے ہیں، جیسے نصارہ ہیں، وہ تو اہل کتاب ہیں نا، ٹھیک ہے۔ نصارہ جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہوا ہے، اور کئیوں نے جو ہے مطلب ان میں 2 فرقے پائے جاتے ہیں جو ڈومیننٹ بڑے لیول کے جو ہیں، جو اس وقت انہوں نے، ایک پروٹسٹنٹ ہے ایک کیتھولک ہے، ان میں سے ایک نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے اور دوسرے نے جو ہے وہ خدا بنا دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکس ہے، حالانکہ وہ ہیں اہل کتاب، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو انہوں نے بھی مکس کر دیا توحید کو۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اور قرآن میں ان کے اوپر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہوا ہے، ان کے اوپر لعنتیں بھیجی ہوئی ہیں، اور ان کی مثال دیتے ہوئے ہم لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ باز آ جاؤ۔ ابھی میرے ذہن میں ایک آیت نکلی، ابھی دن کے ٹائم میں ایک سورہ سن رہا تھا، ہاں میرے پاس سیو ہے، ایک منٹ۔
सिवा औरों को कारसाज बना रखा है। उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये उस बात को जानते, ये जिस चीज को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, खा वो कुछ ही हो, अल्लाह उसे जानता है और वो गालिब और हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया है। कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानी है। तो नाज़रीन, आपने सुने सूरह अनकबूत जो है, इसमें अल्लाह ताला जब पूरा जिक्र किया कि ये जो अल्लाह का शरीक बनाते हैं ये ऐसे ही है जैसे मकड़ी का एक घर बनाते हैं, और मकड़ी का घर जो है इसमें कोई शक नहीं सबसे नाजुक घर होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आखिर में जब जो उन्होंने आयत फरमाई है ना कि इसमें लोगों के लिए निशानियाँ हैं। अब निशानियाँ क्या हैं? अल्लाह ताला ने लोगों कहा, ये नहीं कहा कुफ़ार के लिए, मुशरिकीन के लिए या यहूदों के लिए, नसारा के लिए, किसी के लिए, लोगों के लिए जनरल बात की, मतलब मुसलमान भी इसके अंदर हैं। लोगों के लिए निशानियाँ हैं कि ये मिक्स ना करो, अल्लाह के साथ किसी को माबूद या इला या कोई इस तरह के इला ना बनाओ अल्लाह के अलावा। तो मेरे भाइयों, ये हमारे अंदर अगर बिगाड़ आ गया तो आपका इसका मतलब है कि आपकी जो है अल्लाह के ऊपर अकीदा, अल्लाह का एक होने वाला अकीदा जो है वो मिक्स हो चुका है। और जब वो चीज़ मिक्स हो जाए, मिलावट हो जाए, तो वो खालिस नहीं रहती। तो ये मिलावट के साथ अल्लाह को एक मानना ये गलत है, ज़ुबान से कहना और फिर अकीदे कुछ और रखना, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं इस दुनिया में। उसके बाद कोई नबी नहीं आना, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादीन, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आना, मैं नबूवत में मोहर हूँ। ख़ातम मोहर को भी कहते हैं, ठीक है। तो अब नबूवत में मिक्सर कैसे हुआ? एक तो वाज़ेह हमें नज़र आ गया ना, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाद नबूवत का एक मुसैलमा कज़ाब था और एक असवद था, उन्होंने नबूवत का जो है दावे किए। उस दिन में हज़रत अबू बकर सदीक़ ने उनके ऊपर लश्कर कशी की और फिर उनको कत्ल भी किया। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मिलती है कि मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद फरमाया कि अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादीन, ठीक है। तो ये इस तरह ये तो एक वाज़ेह नज़र आ गया ना कि कुछ लोगों ने नबूवत के दावे किए हैं और कुछ करेंगे। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी जो है ग़ुलाम अहमद कादियानी जो था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, झूठा दज्जाल जिसने नबूवत का दावा किया था, वो तो अपने अंजाम को पहुँच चुका, लेकिन उसके मानने वाले अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, ये तो वाज़ेह हो गया ना, मैं वही बता रहा था कि एक वाज़ेह हो गया कि नबूवत के ऊपर डाका मारा गया। अब ढका छुपा जो डाका है वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है मेरे भाइयों, जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला, इन्होंने काफ़ी अरसे से चीज़ें हाईलाइट की हैं कि कुछ जो औलिया इकराम गुज़रे हैं उनके साथ कलमात कुफ़र मौजूद हैं, उन्होंने कलमात कुफ़र पढ़ाए हैं, चाहे वो देवबंदियों के आलिम दीन गुज़रे हैं या औलिया गुज़रे हैं या बरेलवी मगादब फ़िक्र के औलिया इकराम गुज़रे हैं। हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनके साथ जो चीज़ें मंसूब हैं ना, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि नबूवत के ऊपर डाका मारने की कोशिश की गई है और किताबों में भी छाप दिया। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। और किताबें पता नहीं कितने 800-900 साल से किताबें चलती आ रही हैं, कलमात कुफ़र लिखे हुए हैं, कुफरिया वाक़ियात लिखे हुए हैं, गुस्ताखाना वाक़ियात लिखे हुए हैं, जो कि सरासर नबूवत के ऊपर जो है उन्होंने डाका मारने की कोशिश की। ये है ढका छुपा हुआ डाका। लेकिन आप देखेंगे कि इन्हीं के फॉलोअर्स, इन्हीं के मुकादबे फ़िक्र के लोग नारे मारेंगे, हम नबूवत के ऊपर पहरा देंगे, हम ये करेंगे, हम आशिक़ रसूल हैं। मेरे भाइयों, मेरी एक बंदे से डिबेट भी हुई, उसको मैंने समझाया, मैंने यार ये देखिए बायज़ीद बुस्तामी जो हैं, इनका एक मेराज वाला चैप्टर है, ये क्या चक्कर है, ख्वाब में मेराज कर रही हैं। और फिर वो एक उनके ऊपर ये भी है कि वो कहते हैं जी क़यामत के दिन मेरे हाथ में जो सब झंडा मेरे हाथ में होगा, तमाम नबी और उम्मतें मेरे झंडे के नीचे होंगी। तो फिर नीचे तावील की जाती है कि वो जी उनके मुँह से अल्लाह बोल रहा था। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं नहीं फरमाया कि मैं औलिया इकराम की जो है उनको ज़ुबान अता फरमाऊँगा। कुरान में पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, पूरी अहादीस पढ़ी हुई है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मैं तो अपने पास से कुछ नहीं कहता, मैं तो वही कहता हूँ जो मुझे अल्लाह ताला वही करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अल्फाज ये थे। लेकिन बायज़ीद बुस्तामी क्या कह रहे हैं कि मेरा झंडा सबसे बुलंद होगा, क़यामत के दिन तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और फिर बाद में नीचे, वो खुद नहीं कहते, वो नीचे जो किताब को वो उनके वाक़िया जमा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अली बिन उस्मान जुवैरी जो हैं
انہوں نے نیچے تعویل کی ہوئی ہے کہ وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. تو خیر اب اس کے اوپر کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا تو وہ ضرور پیش کریں. تو یہ اس طرح، یہ تو میں نے ایک دو چیزیں بتائی ہیں، اس طرح کی بہت ساری کفریہ چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور پیچھے 800 سال سے چلتی آ رہی ہیں. اور اب ان کے کچھ چند علماء کرام جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے اسٹیپ لینا شروع کیا، جیسے جس میں مفتی راشد صاحب ہیں، انہوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ کسی نے کتابوں میں داخل کر دیا ہے، ان کی پرانی ویڈیوز ہیں. اور پھر اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، انہوں نے ابھی حال ہی میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کتابیں ہیں، انہوں نے تو کہا کہ یہ کتابوں کے بارے میں لکھ کے گئے ہیں علماء کرام، انہوں نے درجن سے زیادہ کتابوں کے حوالے دیے اور انہوں نے کہا ان کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس طرح کی جو چشتیہ کی کتابیں ہیں اور اس طرح کی جو کفریہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس میں گستاخیاں لکھی ہیں، کفریہ کلمات لکھے ہیں، یہ کتابوں سے جو ہے ہم اعلان برات کرتے ہیں، مطلب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی انہوں نے دلیل دکھائی ہے. تو یہ ایک اچھی ایفٹ ہے. اور پھر مفتی راشد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پھر اپنے لیٹسٹ ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، کتابیں جو ہیں یہ جھوٹی کتابیں ہیں، کسی نے منسوب کر دیا. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن افسوس ہے پھر لوگ ٹونٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مناظرے بھی کر رہے تھے، انہی کتابوں کے دلائل نکال کے آپ مناظرے بھی کرتے ہیں، پھر انہی جو ہے عبارتوں کو آپ نے ڈیفینڈ بھی کیا ہوا ہے مناظروں میں، اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ثبوت تو موجود ہیں بھائی. تو یہ نبوت کے اوپر جو ہے نا یہ بھی عقیدہ مکس ہو جاتا ہے اگر آپ ان کتابوں کو لے کے چلتے ہیں یا پھر کسی فرقے میں رہتے ہیں. فرقے سے یاد آیا، فرقہ ایک بہت بڑی بلا ہے جناب علی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، ٹھیک ہے. تو فرقوں میں بٹنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگلی امتوں میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، لیکن ایک گروہ قیامت تک حق پہ رہے گا، کوئی ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچائے گا. اور وہ اب دیکھ لیں. اور میں نے ایک شخص سے بات کی، میں نے کہا یار یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے فرقوں. اس نے کہا جی دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، ان کے منہ سے بات نکل گئی تو یہ تو بننے ہی تھے. تو میں نے کہا میرے بھائی یہ بننے تھے یا نہیں بننے تھے، یہ بچنے کا حکم تھا ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ بچنا، 73 فرقوں سے بچنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے برعکس تو بات نہیں نہ کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے تھے کہ 73 فرقے بنیں گے، بچنا. ایک گروہ جو ہے وہ قیامت تک حق پہ رہے گا، تو اس گروہ میں کا حصہ بن جائے نا. اب وہ گروہ کون سا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہی گروہ ہوگا جو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی توحید میں مکس نہیں ہوگا، ان کی عقیدہ نبوت جو ہے، عقیدہ رسالت جو ہے اس میں مکس نہیں ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. پھر فرقوں میں وہ خود کو فرقوں سے وہ دور کرنے کی کوشش، ہمیشہ خود دور رکھیں گے. جیسے الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر وہ تو مسلمان تھے، مسلم تھے. وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے. وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ تو مسلم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہے کہ آپ خود کو مسلمان کہیں. تو ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی خود کو مسلمان کہیں، نہ کہ ہم اب خود کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا اور بھی پتہ نہیں کتنے فرقوں کے نام ہیں. تو یہ بھی مکس نہیں ہونا. اور کتابوں کی بات کر لیں، کتابیں تو میرے بھائی 4 کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو الہامی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. تو اس میں بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تورات پہ جو ہے یقین نہیں رکھتے، زبور پہ یقین نہیں رکھتے کیونکہ یہود و نصارہ اس کو لے کے چلتے ہیں، ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، ہماری تو کتاب قرآن ہے، ایسا نہیں کہنا. اگرچہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجی ہیں، ان میں جو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں ابھی تک بچا کے رکھی ہوئی ہے. توحید اس میں بچی ہوئی ہے، رسالت اس میں بچی ہوئی ہے. جیسے کہ آپ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں تو وہ انہی کی کتابوں میں سے ان کو دلائل دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی، میں شارٹ میسیج کے چکر میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح اور خالص عقیدے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ صراط المستقیم ہے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.